انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس شہر امانت دار کی قسم۔ تو میں سوچنے لگا اتنی 4 قسمیں، میں نے کہا انجیل تجھ میں کیا رکھا ہے کہ رب تیری قسم اٹھا رہا ہے؟ تو پھر میں نے زیتون سے پوچھا تجھ میں کیا رکھا ہے کہ رب تیری قسم اٹھا رہا ہے؟ میں نے طور سینا سے پوچھا تجھ میں کیا رکھا ہے کہ رب تیری قسم اٹھا رہا ہے؟ میں نے مکہ سے پوچھا تجھ میں کیا رکھا ہے کہ رب تیری قسم اٹھا رہا ہے؟ طور سینا کو دیکھا، میں نے کہا تو چٹیل پہاڑ ہے۔ میں نے زیتون کو دیکھا، میں نے کہا تو فقط ایک پھل ہے۔ میں نے انجیر کو دیکھا، میں نے کہا تو صرف پرندوں اور انسانوں کی صرف ایک خوراک ہے۔ تو میرا ماجرا کیا ہے کہ رب نے قسمیں اٹھائی تو پتہ چلا کہ وہ تین انجیر کی قسم، اور انجیر سے مراد وہ جودی پہاڑی ہے جس پر حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، اور زیتون سے مراد وہ باغ ہے جس میں عیسیٰ کی جوانی گزری، طور سینا سے مراد موسیٰ کا مقام کلام ہے، اور مکہ سے مراد ارے نقش پائے مصطفیٰ ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دو رب چیزوں کی قسم نہیں اٹھا رہا، وہ تین نسبت نوح کی قسم، وہ زیتون نسبت عیسیٰ کی قسم، وہ طور سینی نسبت موسیٰ کی قسم، وہ هذا البلد الامین نسبت مصطفیٰ کی قسم۔ تو چاروں نسبت کی بنیاد پر اٹھائی ہے۔ تو اگر نسبت بن جائے تو رب قسم اٹھائے، تو جس سے نسبت لگنے کی وجہ سے منسوب کی اگر رب قسم اٹھاتا ہے تو جس کی طرف وہ چیز منسوب ہو گئی اس ذات کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ اگر صرف نسبتوں کی رب قسم اٹھائے تو پھر ذات کی بات کرو، تو پھر ذات اگر موسیٰ کی دیکھو، نوح کی دیکھو، عیسیٰ کی دیکھو، اگر ان کی ذاتیں اتنی بلند ہیں تو ان کے امام الانبیاء مصطفیٰ کی ذات کا کیا حال ہے؟ تو مصطفیٰ کی شان یہ ہے، سنیے اب مختصر کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر میں آپ کا کیا خیال ہے، اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے کہا اس ذکر سے وجود مصطفیٰ مراد ہے۔ پھر پوچھا گیا، اللہ نے فرمایا صراط المستقیم، تو اس صراط سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ذکر اللہ بھی مصطفیٰ ہے، صراط اللہ بھی مصطفیٰ ہے۔ تو پھر پوچھا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو یہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بھی مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو ذکر اللہ بھی مصطفیٰ ہے، صراط اللہ بھی مصطفیٰ ہے، حبل اللہ بھی مصطفیٰ ہے، اظہار قدرت خدا بھی مصطفیٰ ہے۔ تو پھر یاد رکھیے دنیا نبوت میں اگر اللہ کی قدرتوں کا کوئی مظہر ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اصحاب کے بعد دنیا ولایت میں مصطفیٰ کے کمالات کا اگر کوئی مظہر ہے تو وہ غوث اعظم کی ذات ہے۔ اب اس میں مشابہت کیا آتی ہے؟ دیکھ لو کہ اصحاب کے بعد اصحابہ کرام کا مقام ولایت جو ہے نا، اس کی نسبت ذات مصطفیٰ سے ہے، اس لیے وہ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں کہ ان کا مرتبہ الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قسم سے نہیں ولی بنے، وہ کما کر ولی نہیں بنے، وہ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر ولی بنے۔ اور یہ بھی جو ہے یہ قسم سے یہ بھی نہیں بنے، مگر یہ کرم سے بنے ہیں، مگر التجا کر کے بنے ہیں، تمنا کر کے بنے ہیں، آرزو کر کے بنے ہیں۔ تو پھر سنیے مشابہت کیا آتی ہے، آپ دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ میں 2 مشابہت یاد کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مشابہت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی امتوں میں میری ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جنت میں
ساری امتیں اکٹھی ہوں گی نا، جب ساری امتیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر بنتے ہیں، ہر پیغمبر کے آخر 10 تو ماننے والے کم از کم تو ہوئے ہوئے نا، جس کے بہت بھی تھوڑے ہوئے تو ہزاروں تو تھے ہی نا. تو آپ فرماتے سرکار دو عالم کہ جنت میں ساری امتوں کی 120 صفحے بنے گی. اب اندازہ کرو ایک صف لمبی کتنی ہوگی. آپ جنت کی اندازہ کرو پھر جنت کتنی لمبی ہے. ٹوٹل 120 صفحے بنے گی اور سرکار فرماتے ہیں ان میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، باقی 40 صفحے باقی امت کی ہوں گی. تو انبیاء میں کثرت امت اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی، اور دنیا ولایت میں کثرت مریدین اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمائے. مگر یہ ایسے نہیں ملے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب شان غوث اعظم. اب اندازہ کرو ابن حجر عسقلانی کو آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں وہ استاد المحدثین مانے جاتے ہیں. انہیں کی کتاب میں فرماتے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کا بیان کرتے کہ 18 برس کی عمر میں آپ نے گھر چھوڑ دیا تھا. 51 برس کی عمر میں آپ نے پہلا واعظ فرمایا. پھر 40 سال تک 41 سال تک آپ نے واعظ فرمایا. اور آپ کے واعظ کا کمال یہ ہوتا تھا کہ آپ کے واعظ میں 70,000 انسان موجود ہوتا تھا. اور بغیر سپیکر کے 2 معجزے نہ ایک معجزہ. اچھا ایک بات بتاؤں، اللہ کی قدرت کا اظہار معجزہ ہوتا ہے اور معجزے کا اظہار ولی کی کرامت ہوتی ہے. یعنی اللہ کی قدرت کا مظہر معجزہ ہوتا ہے، معجزے کے کمالات کا مظہر پھر امت میں ولی کی کرامت ہوتی ہے، جو کہ معجزہ پھر بند ہو جاتا ہے نبی کے جانے کے بعد. پھر کرامات جو ہے وہ نبی کے معجزات کا مظہر بنا کرتی ہے. تو ایک سرکار دو عالم کا معجزہ تھا کہ جب آپ واعظ فرماتے تو جیسا پہلی صف والا سنتا ویسے ہی آخری صف والا سنتا. اور دوسرا غوث اعظم کی کرامت تھی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، جیسا پہلا سنتا تھا ویسا ہی آخری سنتا تھا بغیر سپیکر کے. یہ سارا اگر آپ اپنا مجمع گنے نا یہ 500 سے اوپر نہیں ہے، تو آپ 70,000 کا اندازہ کریں کہاں تک پہنچتے. اللہ نے کثرت مریدین غوث اعظم کو. حضرت ابن حجر عسقلانی اب یہ ایسے نہیں ملا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا، اتنی بھوک لگی کہ میں نے کہا چلو جاتے کہیں دیکھتے ہیں. میں نے ایک جگہ دیکھا کہ لوگ خیرات مانگ رہے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ چلو کچھ مانگ کے کھا لیتا ہوں. میں تو بالکل گرنے والا ہوں. تو جب میں قریب گیا تو حاتم غیبی سے آواز آئی کہ اللہ پر توکل کرنے والے مانگا نہیں کرتے. کہتے میں وہیں سے واپس ہو گیا، اور نڈال ہو کے مسجد میں گر پڑا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ایک کونے میں آ کے بیٹھا، اس کے ہاتھ میں کچھ تھوڑا سا بھنا ہوا گوشت ہے اور روٹی، اور وہ کھا رہا ہے. اندازہ کرو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھوک کا یہ عالم تھا کہ جب وہ نوالا توڑ کے منہ میں ڈالتا تھا ادھر میرا منہ کھل جاتا تھا. اتنے میں اس کی نظر مجھ پر پڑی اور مجھے کہنے لگا بھائی تو بھی آ کے کھا لے. میں نے شکر کیا کہ چلو اب اس کی طرف سے اجازت مل گئی ہے لہٰذا میں بھی تھوڑا سا کچھ کھا لیتا ہوں. کہتے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تو کہاں کا مسافر ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں گیلان سے آیا ہوں. اور غوث اعظم فرماتے ہیں مجھ سے پوچھنے لگا یار یہاں گیلان سے ایک عبد القادر نام کا بندہ آیا ہوا ہے، طالب علم یہاں آیا تھا عبد القادر نام کا جوان، تم نے کہیں اس کو دیکھا تو نہیں؟ تو نہیں جانتا اسے؟ کہتے کہ میں نے اسے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں. کہتے کہ سنتے ہی اس کا رنگ بدل گیا اور اضطراب اور خوف ستاری ہو گیا اس پر، اور مجھے کہنے لگا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، تمہاری ماں نے مجھے کچھ 8 دینار تمہارے لیے دیے تھے، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اور میں بہت بھوکا تھا اور بسیار کوشش کے بعد میری دیہڑی بھی نہیں لگی. آج ہی تمہارے دینار میں سے کچھ پیسے لے کر
میں نے یہ روٹی لے لی کہ چلے مزدوری کر کے میں پورے کر دوں گا، لیکن اب تو مل گیا ہے، لہٰذا اب تو اپنا کھانا کھا رہا ہے، میں تیرا مہمان ہوں اور مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں معاف بھی کر دی اور اب تو میرا مہمان ہے۔ کہتے کہ وہ پیسے میں نے لیے اور باہر نکلا، کچھ لیا اور کچھ میں نے بانٹ دیے غرباء۔ اس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبے کا یہ حال ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بڑی ہستی گزری ہے۔ وہ غوث اعظم کی مجلس میں آئے